بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشان بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ ہم جو کتاب ریکارڈ کر رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے محرمات اسلام۔ کتاب کے مؤلف ہیں حجت الاسلام سید محمد حسین بہرانچی، ترجمہ محمد حسن جعفری صاحب، اور تہذیب و تدوین رضا حسین رضوانی صاحب نے کی ہے۔ اب ہم اس کتاب کا پارٹ 2 پڑھیں گے۔ اسلوب کتاب۔ قارئین کرام سے التماس ہے کہ کتاب کے موضوعات اور اس کے اسلوب کی اجمالی آگاہی کے لیے درج ذیل نکات پر توجہ فرمائیں۔ نمبر 1، اس کتاب میں گناہوں کی اہمیت کو مد نظر رکھ کر انہیں ترتیب وار بیان کیا گیا ہے۔ ہم نے یہ ترتیب معصومین علیہ السلام کی تصریح کے ساتھ قائم کی ہے۔ نمبر 2، محرمات کے اسباب کے لیے ہم نے قرآنی آیات، روایت معصومین اور استدلال فقہا کی کیفیت سے استفادہ کیا ہے۔ نمبر 3، بعض محرمات کی حرمت کا اگر معصومین نے فلسفہ بیان کیا ہے تو ہم نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ نمبر 4، مشہور فقہا کی آراء سے ہم نے بھرپور استفادہ کیا ہے۔ نمبر 5، اس بات مطلب کے لیے ہم نے بعض تاریخی واقعات بھی نقل کیے ہیں۔ نمبر 6، ہم نے صرف گناہ کے بیان پر ہی اتفاق نہیں کیا بلکہ اس کے متضاد افعال پر بحث کی ہے۔ مثلا سود کے مقابلے میں قرض حسنہ ہے اور تکبر کے مقابلے میں تواضع ہے، تو ہم نے صرف سود پر ہی بحث کو مرکوز نہیں رکھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ قرض حسنہ کی خوبیاں بھی بیان کی ہیں۔ اسی طرح ہم نے تکبر اور تواضع دونوں پر گفتگو کی ہے۔ نمبر 7، قرآنی آیات کی تفسیر کے لیے ہم نے وارثان کتاب یعنی ائمہ طاہرین کے بیانات پر انحصار کیا ہے۔ نمبر 8، ہم نے جہاں محرمات کو قرآن و حدیث اور روایت معصومین نیز مجتہدین کے فتاوی سے ثابت کیا ہے، وہاں موارد شبہ اور احتیاط کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ عین ممکن ہے کہ محرمات کا بیان پڑھنے کے بعد ہمارے قارئین کہیں گے کہ یہ چیزیں پہلے حرام تھیں لیکن آج کل حرام نہیں ہیں، لیکن ہم اس طرز فکر کے ہرگز قائل نہیں ہیں۔ ہمارے استدلال کا دار و مدار قرآن اور حدیث پر ہے۔ جدید تعلیم یافتہ روشن خیال افراد جو محرمات کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ چیزیں پہلے حرام تھیں لیکن آج کل حرام نہیں ہیں، ان کے متعلق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشین گوئی فرما دی تھی کہ آخری زمانے کی ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ اس زمانے میں حرام کو حلال اور حلال کو حرام کہا جائے گا۔ نمبر 9، ہم یہ بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی حرمت کا عقیدہ ضروریات اسلام میں شامل ہے، اور بعض محرمات کے متعلق فقہا میں کچھ اختلاف بھی پایا جاتا ہے، لیکن ہم نے علماء و فقہا کے بیانات کو بھی نقل کیا ہے۔ مقامات شبہ و احتیاط پر ہم نے ان کی حرمت کے دلائل کو بیان کیا ہے، کیونکہ مشتبہ مقام پر رک جانا ہی صحیح طریقہ ہے۔ اصول کافی میں معصومین علیہ السلام کی یہ فرامین موجود ہیں۔ نمبر 1، لوگوں میں سے زیادہ پرہیزگار وہ ہے جو شبہ کے وقت رک جائے۔ شیخ محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعہ، جلد نمبر 27، صفحہ نمبر 162۔ نمبر 2، جس نے مشتبہ امور کو چھوڑا اس نے محرمات سے نجات پائی۔ نمبر 3، تمہارا بھائی تمہارا دین ہے، لہذا اپنے دین کا خیال رکھو۔ نمبر 4، امور کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، واضح حلال امور۔ نمبر 2، واضح حرام امور۔ نمبر 3، مشتبہ امور۔ جس نے مشتبہ امور کو چھوڑا وہ محرمات سے بچ گیا، اور جس نے مشتبہ امور کو پکڑا وہ محرمات میں پھنس گیا اور انجانے میں ہلاک ہو گیا۔
ایک اور حدیث میں کہا گیا کہ جو علم فقہ سیکھے بغیر کاروبار کرے گا وہ لا علمی میں سود میں پڑ جائے گا، لہذا حرام اور ربا اور دنیا و آخرت کی ہلاکت سے بچنے کے لیے احتیاط پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں محرمات سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے، تقوی کی دولت سے مالا مال فرمائے اور قرآن و حدیث سے مستفید ہونے کی صلاحیت عطا فرمائے۔ والحمد للہ اولا و آخر، خادم آل محمد سید محمد حسینی بہارنچی۔ قائرین کرام کی خدمت میں عرض ہے کہ یہ کتاب مختلف فقہی موضوعات سے آشنائی اور آگہی کے لیے شائع کی گئی ہے۔ یہ فتووں کی کتاب نہیں ہے، لہذا عملی مسائل میں آپ مراجع عزائم کے رسالہ عملیہ توضیح المسائل کی طرف رجوع کریں۔ ناشر۔ مقدمات، گناہ اور حرام کے اثرات۔ مال حرام کھانا اور حرام کام کرنا دین و ایمان اور نیک اعمال کی توفیق کے لیے بہت بڑی آفت ہے۔ سچ تو یہ کہ تیز چھری انسانی بدن کے لیے اتنی نقصان دہ نہیں جتنا مال حرام مومن کے دین کے لیے نقصان دہ ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے ایمانی سرمایہ کی حفاظت کرے اور خدا اور رہبران خدا سے تعلق قائم رکھے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حرام مال سے بچے۔ حرام سے نہ بچنے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کا عقیدہ کمزور ہونے لگتا ہے اور آخری میں نوبت یہ آتی ہے کہ انسان آیات الہی کا منکر بن جاتا ہے اور احکام دین اور اہل دین کا مذاق اڑانے لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے، آخر کار جن لوگوں نے برائیاں کی تھیں ان کا انجام بہت برا ہوا، اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا تھا اور وہ لوگ ان کی آیات کا مذاق اڑاتے تھے۔ سورہ روم آیت نمبر 10۔ ایک دوسرے کے مال آپس میں باطل ذرائع سے نہ کھاؤ، لین دین ہونا چاہیے آپس کی رضامندی سے۔ سورہ نساء آیت نمبر 29۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے آباء طاہرین کی سند سے نقل کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، میں اپنے بعد اپنی امت کے لیے حرام کمائی، لذت گناہ اور سود خوری کے متعلق بہت زیادہ فکر مند ہوں۔ بہار الانوار جلد نمبر 70 صفحہ نمبر 159۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، سب سے بڑا عابد وہ ہے جو اپنے دینی فرائض ادا کرے، اور سب سے بڑا سخی وہ ہے جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے، اور سب سے بڑا زاہد وہ ہے جو حرام سے پرہیز کرے، اور سب سے زیادہ جد و جہد کرنے والا وہ ہے جو گناہ چھوڑ دے۔ بہار الانوار جلد نمبر 70 صفحہ نمبر 347۔ معصومین نے بارہا واضح کیا کہ گناہ اور رزق حرام انسانی روح پر منفی اثرات مرتب کرتے ہیں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص حرام کا ایک لقمہ کھائے تو 40 دن تک اس کی نماز اور دعا قبول نہیں ہوتی۔ اگر حرام کی وجہ سے اس کے جسم میں گوشت پیدا ہو جائے تو وہ گوشت آگ میں جلانے کے قابل ہے، خواہ وہ کتنا ہی کم کیوں نہ ہو۔ لوگوں یاد رکھو کہ ایک لقمے سے بھی گوشت پیدا ہوتا ہے۔ بہار الانوار جلد نمبر 62 صفحہ نمبر 315۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ایک لقمہ حرام کو چھوڑنا 2000 رکعت نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ دعا کی قبولیت کے لیے بہترین وسیلہ حرام روزی کو ترک کرنا ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ ایک آدمی رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ اللہ میری دعا قبول کرے۔ حضرت نے فرمایا کہ اپنے پیٹ کو حرام کھانے سے بچاؤ تاکہ اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے۔ بہار الانوار جلد نمبر 90 صفحہ نمبر 372۔
حرام ذرائع، تحف العقول، دائم الاسلام اور فقہ الرضا جیسی بہت سی کتب حدیث میں محرمات کے مختلف معیار اور حرام پیشے لکھے ہوئے ہیں۔ ذیل میں ہم چند روایات قائرین کی نظر کر رہے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ ان چیزوں کی خرید و فروخت حرام ہے جن میں فساد پایا جاتا ہے، خواہ ان کا تعلق کھانے پینے سے ہو یا تجارت، نکاح، ملکیت یا اسٹور کرنے سے ہو، خواہ تحفے دینے سے یا کرائے پر دینے سے ہو۔ جس چیز میں بھی فساد پایا جاتا ہے شریعت نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح سود، مردار، خون، شراب، سور کا گوشت، درندوں کا گوشت اور ان کی کھالیں خریدنا بیچنا چونکہ انسانیت کے لیے مضر ہیں، اس لیے ان کا خریدنا بیچنا اور استعمال کرنا حرام ہے۔ شریعت نے ان چیزوں کا کھانے پینے یا ان سے لباس تیار کرنے یا ان کی ملکیت رکھنے اور ان کو اسٹور کرنے اور ان میں تصرف کرنے سے منع کیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ہر وہ چیز جو لہو کی نیت سے بیچی جاتی ہے اور ہر وہ چیز جس سے شارع نے منع کیا ہو یا جو غیر اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہو، یا ہر وہ خرید و فروخت جو کفر و شرک کی تقویت کا باعث ہو یا دین کی کمزوری کا باعث ہو، تو ایسی خرید و فروخت حرام ہے۔ ان چیزوں کی ملکیت رکھنا یا نگہداری کرنا، گفٹ کرنا، کرائے پر دینا اور ہر قسم کا تصرف کرنا حرام ہے، البتہ جہاں ضرورت اسے واجب کرے تو وہ مقام مستثنیٰ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا تمام چیزیں جنہیں بیان کردہ اسباب میں سے کسی سبب کی وجہ سے حرام قرار دیا گیا ہے تو ان چیزوں کے لیے اجرت پر کام کرنا اور ان کی تکمیل کے لیے مدد کرنا بھی حرام ہے۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 54 اور 58۔ یہی حدیث حقائق اور تحف العقول میں بھی امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام نے سے منسوب کتاب فقہ الرضا میں مرقوم ہے کہ آپ نے فرمایا ہر وہ چیز جس میں فساد پایا جاتا ہو وہ کھانے پینے، پہننے، نکاح کرنے، نگہداری کرنے سے ہو، جسے شریعت نے ممنوع قرار دیا ہے، مثلا مردار، خون، سور کا گوشت، سود، ہر طرح کی غیر شرعی جنسی تسکین، درندوں کا گوشت کھانا، شراب وغیرہ حرام ہے اور جسم کے لیے نقصان دہ ہیں۔ محدث مرزا حسین نوری مستدرک الوسائل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 425۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے تمام وہ معقولات و مشروبات جو حلال ہوں اور قوام زندگی ان سے وابستہ ہو، ان کی خرید و فروخت جائز ہے اور ان اشیاء سے استفادہ کرنا حلال ہے، اور جس چیز کو شریعت میں حرام قرار دیا گیا ہو اس کی خرید و فروخت بھی کرنا حرام ہے۔ دائم الاسلام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 18۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے اس کا خریدنا بیچنا بھی حرام قرار دیا ہے۔ مستدرک الوسائل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 427۔ مشہور فقہا کا یہ فتویٰ ہے کہ جس چیز کا مقصد حرام کام بجا لانا ہو اس کا خریدنا، بیچنا، دیکھ بھال کرنا اور ہر طرح کا تصرف کرنا حرام ہے، اور اگر ایک ہی چیز حلال و حرام کے لیے مشترک ہو اور خرید و فروخت حرام کی نیت سے ہو رہی ہو تو یہ خرید و فروخت حرام ہے، اگر خرید و فروخت کسی حلال مقصد کے لیے ہو تو پھر حلال ہے۔ آیت اللہ خمینی نے لکھا ہے اگر انگور اور کھجور کو شراب بنانے کے لیے فروخت کیا جا رہا ہو تو پھر انگور کا بیچنا حرام ہے، اگر لکڑی سے بت تراشنا مقصود ہو تو پھر لکڑی کا بیچنا حرام ہے، یا اس سے لہو و قمار بازی کے آلات بنانے مقصود ہوں تو خرید و فروخت حرام ہوگی۔ اس کا معاملہ اور اجارہ بھی فاسد ہے اور اس کے عوض جو رقم حاصل کی جائے وہ حرام ہے۔ تحریر الوسیلہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 96۔ گناہ کا کبیرہ ہونے کا معیار۔ کچھ علماء کا بیان ہے کہ ہر وہ گناہ بڑا ہے جس کے متعلق قرآن و حدیث میں عذاب کا وعدہ کیا گیا ہو،
بعض روایات میں بھی اس مفہوم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اگر کبیرہ گناہ کے اس معیار کو مان لیا جائے تو گناہ کبیرہ کی تعداد 100 کے قریب ہے، جبکہ کچھ روایات میں گناہ کبیرہ کی تعداد 7 یا 5 بیان کی گئی ہے۔ بعض کتابوں میں اہمیت کے اعتبار سے ان کی تعداد 15 لکھی ہے۔ کچھ علماء فرماتے ہیں کہ گناہ کوئی بھی ہو وہ کبھی بھی چھوٹا نہیں ہوتا، کیونکہ گناہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو کبھی بھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ لیکن حسب ذیل آیت اور 2 حسب ذیل روایات سے علماء کے درج بالا قول کی تردید ہوتی ہے۔ جن بڑے بڑے گناہوں سے تمہیں روکا جا رہا ہے، اگر تم ان سے بچو گے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے۔ سورہ نساء آیت نمبر 31۔ حدیث پاک ہے، اصرار کے ساتھ صغیرہ گناہ صغیرہ نہیں رہتا، اور استغفار کے ساتھ کبیرہ گناہ کبیرہ نہیں رہتا۔ ایک اور حدیث پاک ہے، معمولی سمجھے جانے والے گناہوں سے بچتے رہو، وہ نہیں بخشے جائیں گے۔ مذکورہ آیات اور احادیث کے مطابق وہی گناہ کبیرہ ہے جن کو معصوم علیہ السلام نے کبیرہ کہا ہے، باقی گناہ صغیرہ شمار ہوتے ہیں۔ کسی روایت میں ہم نے کسی گناہ کو صغیرہ گناہ کے عنوان سے نہیں دیکھا ہے، البتہ ان کی آیات اور حدیث کی سے گناہ صغیرہ کا استدلال کیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ مذکورہ بالا آیت میں لفظ صغیرہ موجود نہیں ہے، لیکن لفظ کبائر ہے۔ یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ کچھ گناہ کبیرہ ہیں اور کچھ گناہ صغیرہ ہیں۔ تفسیر صافی میں اس آیت کے ضمن میں لکھا ہے، یعنی ان گناہوں کے سوا جو خفیف اور قلیل ہوں تو وہ بخشے جائیں گے۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ وہ لوگ جو گناہ کبیرہ اور بدکاری سے پرہیز کرتے ہیں اور خفیف گناہوں سے پرہیز نہیں کرتے، انہیں معاف کر دیا جائے گا۔ اہل بیت علیہ السلام کے متعلق گناہ کبیرہ، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، گناہ کبیرہ 7 ہیں جن کو خدا نے ہمارے متعلق حرام کیا ہے اور جن کی انجام دہی کو ہماری ہتک حرمت قرار دیا۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ نمبر 2، کسی انسان کو ناحق قتل کرنا۔ نمبر 3، یتیم کا مال کھانا۔ نمبر 4، والدین کو دکھ دینا۔ نمبر 5، پاک دامن عورت پر تہمت لگانا۔ نمبر 6، میدان جہاد سے بھاگنا۔ نمبر 7، ہمارے حق کا انکار کرنا۔ پھر آپ نے فرمایا، جہاں تک ہمارے متعلق لوگوں نے شرک کا ارتکاب کیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہوئی کہ اللہ نے قرآن مقیم میں لوگوں پر ہماری ولایت کو فرض قرار دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے حق کی ولایت کو واضح کیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے اس کی بیعت بھی لی۔ اس کے باوجود لوگوں نے ہماری ولایت کو قبول نہ کیا اور خدا اور رسول کی تکذیب کی، اور ہماری بجائے دوسروں کی ولایت کا عقیدہ اپنایا، اور یوں لوگ مشرک بن گئے۔ مقصد یہ کہ اطاعت خدا میں انہوں نے اغیار کو شامل کر کے شرک فی الاطاعت کا ارتکاب کیا۔ جہاں تک ناحق کا تعلق ہے تو لوگوں نے ہم پر یہ ظلم بھی ڈھایا اور امام حسین علیہ السلام کو ان کے خاندان اور دوستوں سمیت شہید کیا۔ اور جہاں تک مال یتیم کھانے کی حرمت کا تعلق ہے تو لوگوں نے ہم پر یہ ظلم بھی ڈھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خمس میں ذی القربہ کا حصہ رکھا ہے، لوگوں نے خمس کے اس حصے پر قبضہ کر لیا اور ہمیں فدیہ و انفال سے محروم کر دیا۔ لوگوں نے ہماری جائیداد چھین لی اور دوسروں کے ہاتھوں میں دے دی۔ اور جہاں تک حقوق والدین کا تعلق ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کے روحانی باپ اور حضرت خدیجہ مومنین کی ماں تھیں۔
لیکن لوگوں نے نبی اکرم اور خدیجہ کی اولاد پر ظلم کر کے ان کو دکھ پہنچایا، اور جہاں تک پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے کا تعلق ہے، لوگوں نے ہم پر یہ ظلم بھی روا رکھا۔ طویل عرصے تک ہماری دادی جناب فاطمہ کو ممبروں پر برا بھلا کہا گیا ہے، اور جہاں تک میدان جنگ سے فرار کے حرام ہونے کا تعلق ہے تو لوگوں نے ہم پر یہ ظلم بھی کیا ہے۔ لوگوں نے کسی دھونس اور زبردستی کے بغیر امیر المومنین کی بیعت کی، مگر میدان جہاد میں انہیں تنہا چھوڑ دیا۔ اور جہاں تک ہمارے حق کے انکار کا تعلق ہے تو ہر چھوٹا بڑا شخص یہ جانتا ہے کہ لوگوں نے ہمارے حقوق کا انکار کیا ہے۔ شیخ صدوق علی الشرح جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 474۔ گناہ کبیرہ کی تعداد۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے گناہ کبیرہ کی تعداد 5 بتائی ہے۔ شیخ صدوق علی الشرح جلد نمبر 2 میں صفحہ نمبر 474 پر لکھتے ہیں کہ عبید بن زرارہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ گناہ کبیرہ کتنے ہیں؟ امام نے فرمایا کہ گناہ کبیرہ 5 ہیں جن کے متعلق خداوند عالم نے عذاب کا وعدہ کیا ہے۔ نمبر 1، یتیم کا مال کھانا۔ وہ لوگ جو یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور عنقریب بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ سورہ نساء آیت نمبر 10۔ میدان جہاد سے بھاگنا۔ اے ایمان والو، جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹنا پھیرنا۔ جو شخص جنگ کے دوران اس صورت کے سوا کہ لڑائی کے لیے کنارے کنارے چلے، یعنی حکمت عملی سے دشمن کو مارے یا اپنی فوج میں جا ملنا چاہے، ان سے پیٹ پھیرے گا تو سمجھو کہ وہ خدا کے غضب میں گرفتار ہو گیا، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 15 اور 16۔ نمبر 3، سود کھانا۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور جو سود رہ گیا ہے وہ چھوڑ دو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 278۔ نمبر 4، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ وہ لوگ پاک دامن اور بے خبر بے خبر مومنین عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا و آخرت میں لعنت کی گئی ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 23۔ نمبر 5، کسی مومن کو ناحق قتل کرنا۔ جو شخص مسلمان کو جان بوجھ کر مار ڈالے گا تو اس کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ خدا اس پر غضبناک ہوگا اور اس پر لعنت کرے گا، اور ایسے شخص کے لیے اس نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 93۔ ابن ابی عمیر کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ہم نے کتاب علی میں گناہ کبیرہ کی تعداد کو 5 پایا ہے۔ نمبر 1، خدا کے ساتھ شرک کرنا۔ نمبر 2، والدین کی نافرمانی کرنا۔ نمبر 3، حرمت کے بعد سود کھانا۔ نمبر 4، میدان سے بھاگنا۔ نمبر 5، ہجرت کے بعد عرب اخلاق اور عادات پر باقی رہنا۔ علی الشرح جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 474۔ عیون الاخبار میں ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام نے مامون کی فرمائش پر دین و شریعت کے معارف اور گناہ کبیرہ کے عنوان سے جو رسالہ تحریر فرمایا تھا، اس میں آپ نے گناہ کبیرہ کو یوں بیان فرمایا تھا۔ نمبر 1، ناحق قتل کرنا۔ نمبر 2، چوری کرنا۔ نمبر 3، شراب پینا۔ نمبر 4، مردار کھانا۔ نمبر 5، خون پینا۔ نمبر 6، سود کھانا۔ نمبر 7، حرام مال کھانا۔ نمبر 8، جہاد سے بھاگنا۔ نمبر 9، جوا کھیلنا۔ نمبر 10، کم تولنا۔ نمبر 11، اغلام یا چپٹی لڑانا۔ نمبر 12، جھوٹی گواہی دینا۔ نمبر 13، جھوٹ بولنا۔ نمبر 14، غرور کرنا۔ نمبر 15، اسراف کرنا۔ نمبر 16، سور کا گوشت کھانا۔ نمبر 17، آلات موسیقی بجانا۔
نمبر 18 گناہوں پر اصرار کرنا، نمبر 19 حج کو حقیر جاننا، نمبر 20 عذاب الہی سے نہ ڈرنا۔ عذاب الہی سے نہ ڈرنا فرد اور اداروں کے غیر قانونی اور غیر اخلاقی اقدامات کی وجہ سے خدا خوفی کا نہ ہونا ہے۔ اخلاقی اور مالی کرپشن کی وجہ بھی یہی ہے۔ عوامی مفادات کے خلاف کام کرنے والے سرکاری اہلکاروں خصوصاً پولیس والوں کے ظالمانہ طرز عمل کی وجہ بھی یہی گناہ ہے۔ جو لوگ جعلی کام کرتے ہیں یا جھوٹے مقدمے لڑتے ہیں، اس کا سبب بھی خدا خوفی کا نہ ہونا ہے، رضوانی۔ نمبر 21 رحمت الہی سے مایوس ہونا، نمبر 22 ظالموں کی طرف جھکاؤ رکھنا، نمبر 23 بغیر مجبوری کے لوگوں کے حقوق روکنا، نمبر 24 نعمات الہی کو ضائع کرنا، نمبر 25 لوگوں کے مال اور حق و آبرو میں خیانت کرنا، نمبر 26 اولیاء اللہ سے جنگ کرنا، نمبر 27 والدین کی نافرمانی کرنا اور انہیں دکھ دینا، نمبر 28 پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، نمبر 29 ناجائز طور پر یتیم کا مال کھانا، نمبر 30 ایسے جانور کا گوشت کھانا جسے ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ علامہ مجلسی بحر الانوار جلد نمبر 76 صفحہ نمبر 12۔